اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کرتے ہیں آپ لوگوں کا پروگرام بیٹلز آف اسلام میں، جہاں مسلسل ہماری گفتگو چل رہی ہے دین اسلام کے دامن میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان کے اعتبار سے۔ ہم ابھی تک بیان کر چکے ہیں جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خیبر، جنگ احزاب اور ان کے درمیان میں ہوئی چھوٹی چھوٹی جو بھی صلحیں، بالخصوص صلح حدیبیہ اور دیگر جنگیں۔ آپ اگر جاننا چاہتے ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے تو ضرور دیکھیے ہمارے پچھلے ایپیسوڈز جو آپ کو چینل ون کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر مل جائیں گے۔ آج کی ہماری گفتگو آ پہنچی ہے جنگ خیبر سے آگے، جس میں میرا ساتھ دیں گے مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ۔ آئیے گفتگو کا آغاز ان کے استقبال سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم آپ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا شکریہ، الفاظ میں کر پانا مشکل ہے کہ آپ مسلسل اس گفتگو میں ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال جزاکم اللہ۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس اہم گفتگو کے لیے ہم لوگوں کا انتخاب کیا۔ جزاک اللہ۔ تو آغا، آج کی گفتگو جو ہے وہ جنگ موطا کے اعتبار سے ہوگی۔ آپ یہ اگر بتانا چاہیں کہ جنگ موطا کو اس نام سے کیوں بلایا جاتا ہے، اس کا یہ نام کیوں پڑا، اور اس کی تاریخ، اس کی ہسٹری، اس کا نقشہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ لفظ جنگ موطا ہے، یعنی میم پہ آپ ضمہ اور پیش پڑھیے، موطا۔ یہ جنگ کو جنگ موطا اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ لشکر اسلام نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا اس جگہ کا نام موطا تھا، تو اس عنوان سے اس جنگ کو ہم جنگ موطا کہتے ہیں۔ بہتر۔ اب اگر بات کیا جائے کہ جنگ موطا کی تاریخ کیا ہے، اسباب کیا ہیں، کیوں واقع ہوئی ہے، جی، خیبر کے کتنے وقت بعد ہوئی، خیبر کے کتنے دن بعد وقت ہوئی، تو میں عرض کروں کہ 7ویں ہجری جب تمام ہو گئی جی، اور الحمدللہ 7ویں ہجری میں جنگ خیبر ہمیں فتح ہوئی، حاصل ہوئی، پھر اس کے بعد فتح حاصل ہوا، اور پھر اس کے بعد پیغمبر نے عمرہ انجام دیا۔ جی، یہ ایک طرح کا ماحول جو ہے بڑا سازگار بن چکا تھا، جی، یعنی وہ اس طرف سے قریش سے ایک ایگریمنٹ تھا کہ وہ جنگ نہیں کریں گے۔ جی، یہاں بہت سے سخت دشمنوں کو خیبر میں اور دیگر مراکز میں بھی شکست دی گئی، ایک ماحول امن و امان کا قائم ہو چکا تھا، یوں کہہ لیں کہ اسلام اپنے شباب پہ تھا۔ تو ایسی صورت میں ہم لوگوں نے ایک مرتبہ بیان کیا تھا کہ پیغمبر کی رسالت خاص کر ایک قبیلے یا ایک مقام اور ایک جگہ کے لیے تو آئی نہیں تھی، پیغمبر رسول بنا کے بھیجے گئے تھے عالمین کے لیے۔ لہذا جس طرح پیغام رسالت اور پیغام توحید مکے والوں تک پہنچنا ضروری تھا، دیگر علاقوں تک بھی پیغام توحید پہنچنا بہت ضروری تھا، پیغام رسالت۔ لہذا پیغمبر نے، اب چونکہ ایک امنیت کا ماحول تھا، تو 8ویں ہجری میں پیغمبر نے بعض خطوط لکھنے شروع کیے لوگوں کی طرف، اور انہی خطوط میں سے ایک خط جو پیغمبر نے لکھا تھا وہ در حقیقت شامات کا جو علاقہ تھا، بارڈری علاقہ، یہاں پر عموماً ہوتا یہ تھا نارتھ میں ان کا جو ہے ایران والوں کا زیادہ کنٹرول ہوتا تھا، ادھر سے روم والوں کا، چونکہ یہ دونوں تھے عرب ادھر کے لوگ، لیکن تحت فرمان جیتے تھے روم یا ایران کے، لہذا یہاں کے لوگوں تک بھی پیغام توحید تو پہنچنا ہے۔ تو پیغمبر نے انتخاب کیا حارث ابن عمیر کا۔ حارث ابن عمیر پیغمبر کے سفیر بن کر جا رہے تھے حارث ابن ابی شمر غسانی کو خط دے کر، اور شامات کے علاقے میں جا رہے تھے، لیکن درمیان میں ان کو قیدی بنایا گیا شرجیل نامی شخص کی جانب سے، جو شامات کے علاقے کا ایک ہلکا سے کنٹرول اس کے پاس تھا۔ اس نے، چونکہ میں عرض کروں جنگ موطا دھیرے دھیرے سمجھنا پڑے گا کہ کیوں واقع ہوئی ہے، اور بہت اہم جنگ ہے، چونکہ اس جنگ میں لشکر اسلام کو شکست ملی ہے۔ ہم ابھی سے عرض کر دیں ناظرین کی خدمت میں کہ اس میں ایک طرح کی شکست کا سامنا ہوا ہے، چونکہ مقابلہ بھی بڑا سخت مقابلہ تھا۔ مولانا صاحب، میں یہی آپ کو معذرت چاہتی ہوں کہ بیچ میں کہہ رہی ہوں، مگر کتنا اہم تھا کہ ہم اس پروگرام کو کرتے۔ ہم بعض دفعہ یہی سمجھتے ہیں کہ عالم اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ہم نے کہیں شکست کا سامنا کیا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ایک جنگ، یا اگر آگے پتہ چلے شاید اور بھی ہوں، جنگ ہے جس میں شکست بھی حاصل ہوئی ہے لشکر اسلام کو۔ تو یہ جو سفیر گئے پیغمبر کے، جن کا نام حارث ابن عمیر ہے،
انہیں شرجیل نامی شخص نے، جس کی اپنی وہاں پر ایک حکومت تھی، اس نے قیدی کیا. کہا کہاں آئے ہو تم؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں حارث ابن شمر اسقانی کے لیے پیغمبر کا خط لے کر جا رہا ہوں. تو اس نے انہیں قتل کیا، یعنی نہ صرف یہ کہ قید کیا بلکہ قتل کیا. اب آپ غور کریں کہ یہ حادثہ رونما ہونا ایک ایسی حکومت کے سفیر کے لیے جو ابھی شباب پر ہو. جی بالکل. یعنی یہ خود دوسروں تک پیغام غلط. اگر آپ اس سفیر کے قتل ہونے پر خاموش بیٹھ جائیں تو وہ دشمن جو ابھی چپ ہیں وہ ناگہانی پھر آپ کے خلاف قیام کریں گے. یہ اپنی طاقت کو کم دکھانا ہوگا. دوسری طرف سے ایک اور حادثہ بھی رونما ہوا، وہ یہ کہ پیغمبر نے ماہ ربیع میں، یعنی اسی 8ویں ہجری میں ربیع کے مہینے میں کعب ابن عمیر غفاری کی سربراہی میں تبلیغ دین کے لیے ایک جماعت کو روانہ کیا جو 15 افراد پر مشتمل تھے. انہیں بھی ذات اطلاع نامی جگہ پر ان 15 پر حملہ ہوا، حتیٰ 14 اس میں سے شہید ہوئے. ایک کسی طرح جان بچا کر مدینے واپس آئے. ماحول پھر شامات کا یعنی اسلام کے حق میں مساعد نہیں تھا. اب یہاں پر لشکر اسلام اور حاکم اسلام کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ جنگ انہی سے ہے جو حق کی آواز نہیں پہنچنے دیتے. ہم آ رہے ہیں حق کی آواز کو پہنچانے کے لیے. آپ انہیں عوام کو آزاد رکھیے. اگر ہماری بات میں کشش اور جذابیت ہے تو ہمارا دین قبول کریں، اس کے علاوہ تو ہم نہیں آ رہے. اور اگر وہ انکار کرنا بھی چاہیں تو درمیان کا راستہ ہے، وہ انکار کریں گے. جیسے فدق والوں نے کیا. آپ انکار کرنے نہیں دے رہے ہو بلکہ آپ ان کو سننے نہیں دے رہے ہو. تو لامحالہ اس طرح کے حالات پیدا ہوئے کہ دوسری طرف سے وہاں پر ذات اطلاع میں 14 افراد کا قتل ہونا جو دین کی تبلیغ کو جا رہے تھے. یہاں پر شرجیل کے ذریعے سفیر پیغمبر کا شہید ہونا، جبکہ تاریخ میں سفیر کو کبھی نہیں قتل کیا جاتا ہے. اب یہاں پر پیغمبر اکرم نے ایک لشکر کو ترتیب دیا، چونکہ ضروری تھا کہ ان دشمنوں کے مقابلے میں آیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے، کیونکہ تم روم کے ماتحت رہتے ہو، تم ایران جیسی حکومت کے ماتحت ہو تو ہم گھبرا جائیں گے. لہذا پیغمبر نے 3000 افراد پر مشتمل ایک لشکر تشکیل دیا اور ماہ جمادی میں آپ نے حکم جنگ صادر فرمایا. اور اس پورے لشکر کو مدینے میں ایک جگہ ہوتی جرف، وہاں جہاں لشکر جمع ہوتا ہے، جہاں سے الوداع ہوتا ہے. پیغمبر نے اس 3000 کے لشکر کو وہاں جمع ہونے کا حکم دیا. جب لشکر جمع ہو گیا تو پیغمبر نے آ کر خطاب اس طرح کیا کہ تم، یعنی ان لشکریوں کو خطاب کر کے پیغمبر نے فرمایا کہ تم لوگ ایک ایسی جگہ جا رہے ہو جہاں کے لوگوں نے سفیر اسلام کو شہید کیا ہے. ان لوگوں کو اسلام کی جانب دعوت دو، اور اگر یہ دعوت اسلام کو قبول کرتے ہیں تو پھر بھی ہم اپنے سفیر کے خون سے چشم پوشی کر لیں گے، یعنی انہیں معاف کر دیں گے. یعنی تم جا کر بڑے مقصد کے لیے، چلو ہمارا سفیر شہید ہوا، ہم اس کے خون سے گزر جائیں گے اگر یہ اسے کر لیں. اور یہیں پر ہم لوگوں نے ایک ایپیسوڈ میں آداب جنگ کے بارے میں گفتگو کیا تھا. یہیں پر پیغمبر نے ان لوگوں کو آداب جنگ بھی بتائے. کہا عورت اور بچے، ضعیف اور کمزور افراد کو قتل نہ کرنا، درختوں کو نہ کاٹنا، گھروں کو ویران نہ کرنا. اس طرح پیغمبر نے آداب جنگ کے ہمراہ اس لشکر کو بھیجا. اب اس لشکر میں ایک اہم چیز ہے، چونکہ یہ واقعاً یہ جو جنگ ہے اس کو پوری طریقے سے ناظرین کے ذہن میں آنا چاہیے. 3000 افراد پر مشتمل لشکر، اچھا بڑا لشکر، جہاں پر 3 سپہ سالار بھی معین کیے ترتیب کے ساتھ. پیغمبر نے سب سے پہلے کہا کہ تم لوگوں کے فرماندہ، یعنی جن کا حکم تمہیں ماننا ہے، وہ جعفر ابن ابی طالب ہیں. جعفر وہی جو لوٹ کر آئے ہیں حبشے سے، خیبر میں آئے تھے. اب یہاں سے جناب جعفر کا بھی کردار بہت نکھر کر سامنے آتا ہے. اتنی مشکلات حبشے میں برداشت کیا، یعنی اپنے وطن سے دور رہے. جیسے ہی مدینے میں آئے خبر ملی کہ پیغمبر جنگ کو ہیں تو خیبر پہنچ آئے. اب خیبر کے فوراً بعد جب جنگ موتا ہو رہی ہے تو تیار ہیں، بہانہ نہیں بناتے کہ یا رسول اللہ میں اتنی مشکلوں سے آیا ہوں، اب کم از کم کچھ دن. اسے کہتے ایثار دین کے لیے. جب انسان ایثار کرتا ہے، یہ جناب جعفر تیار کی پہلی جنگ. ہاں، یہ جناب جعفر تیار آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے. اور اس کے بعد پیغمبر نے انہیں جو ہے فرماندہ بنایا
اور اس طرح پیغمبر نے اعلان کیا کہ تم 3000 افراد سب سے پہلے تمہارے فرماندہ یعنی سپہ سالار جعفر ہیں، اگر انہیں کچھ ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ پیغمبر کی بصیرت کو بھی تھوڑا سے توجہ کیا جائے. جو بسا اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر جس زمانے میں جی رہے تھے، پیغمبر کی ٹیکنیک جو اس جنگ کے لحاظ سے تھی، اگر انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو تم لوگوں کے علمدار زید ابن حارثہ ہیں، پھر اس کے بعد اگر انہیں بھی کچھ ہو جاتا ہے تو عبداللہ ابن رواحہ ہیں. ایسی صورت میں پھر پیغمبر نے فرمایا 3. ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی لشکر کے 3 سپہ سالار شہید ہو جائیں کسی جنگ میں تو پیغمبر نے فرمایا اس کے بعد تم لوگ جو فیصلہ کر سکنا، کیونکہ اب موجودہ حالات تم جانو گے کہ وہاں کیا کرنا ہے. بہر کیفی لشکر گیا. اس کا سامنا جو ہے در حقیقت تو روم سے ہو رہا ہے. روم ایک بہت بڑی طاقت ہے. ظاہر سی بات ہے کہ شرجیل سے ظاہراً مقابلہ تھا، لیکن شرجیل کے اوپر جو حکومت تھی وہ روم کی تھی. مسلمانوں کے لحاظ سے یہ لگ رہا تھا کہ 3000 کا لشکر، جیسا کہ آپ نے بھی کہا بڑا لشکر ہے. لیکن جب وہاں ان لوگ پہنچے ہیں تو انہوں نے جب لشکر دیکھا تو وہ 1 لاکھ کا لشکر تھا. اللہ اکبر، 3 گنا سے بھی زیادہ. 3 گنا یعنی کئی گنے. 3000 آپ کا لشکر، 1 لاکھ ان کا لشکر. چونکہ روم کی جانب سے پوری طاقت اسلامی حکومت کو کچلنے کے لیے بھیج دی گئی تھی. یہ 1 لاکھ کا لشکر، وہاں 3000 کا لشکر. اب ظاہر سی بات ہے اتنا سوچا نہیں تھا مسلمانوں نے کہ ہمارا مقابلہ 1 لاکھ کے لشکر سے ہوگا. کچھ لوگ تعداد لشکر کو دیکھ کر گھبرا گئے، ڈر گئے. ایک میٹنگ ہوئی آپس میں کہ کیا کیا جائے. پیغمبر کو خط لکھا جائے کہ یا رسول اللہ یہاں پر ہم 3000 کے مقابلے میں 1 لاکھ کا لشکر آیا ہوا ہے. وہاں پر عبداللہ ابن رواحہ نے بڑا حسین جملہ کہا. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ہماری جنگ ابھی بھی کبھی تعداد اور تلوار اور گھوڑے کو دیکھ کر نہیں ہوئی ہے. جنگ بدر میں ہماری تعداد کتنی تھی؟ توجہ کریں، جنگ بدر میں بھی ہماری تعداد نہیں تھی. موازنہ اس طرح نہ کریں. ہمارے پاس ایک طاقت ہے، اعتقاد و ایمان کی طاقت. لہٰذا میں تیار ہوں. جب عبداللہ ابن رواحہ کی جانب سے یہ جملہ صادر ہوا تو لشکر میں ایک خاص حوصلہ ہوا. احسن تم، سب نے کہا ہاں ہم لوگ جنگ کریں گے. اب جب جنگ شروع ہوئی ہے ایک طرف، اور واقعی کمپیر اگر کیا جائے نا، ایک طرف 3000 کا لشکر، ایک طرف 1 لاکھ کا لشکر. یہ لوگ جنگجو افراد نہیں ہیں 3000 میں بھی، یہ بس آئے ہیں یہ سب کے سب. احسن تم، روم ایک پرانی طاقت ہے. اس زمانے کے پیش رفتہ اسلحے، اگر کہا جائے کہ تلوار کی 2 کوالٹی ہوتی ہے تو جو اچھی قسم کی تلوار ہوتی ہے ان کے پاس ہے، دفاعی ابزار بھی جیسے ان کے پاس ہے، یا جنگ کے حرفے کے لحاظ سے، جنگ کے کرنے کے طریقے کے لحاظ سے روم کافی آگے تھا. لہٰذا اب یہ 2 لشکر جب آپس میں ٹکرائے ہیں تو یہاں پر واقعاً ایثار، اسی لیے کہا جاتا ہے جہاد جو اس طرح آپ نے بدنام کر رکھا ہے، جان لینے کا نام ہے، جہاد جان دینے کا نام ہے. اب اس کے بعد جب جناب جعفر نے شروع کیا تب پیادہ یعنی پیادہ جنگ کر رہے تھے. اس سے لشکر کا حسن تم حوصلہ بہت بڑھتا ہے کہ جو ہمارا فرماندے وہ قلب لشکر میں جا کے حملہ کر رہا ہے. تو دشمن کی طرف سے بھی سخت حملے ہوئے. وہیں پر جناب جعفر کا دایاں بازو بھی قلم ہوا، پھر بایاں بازو بھی قلم ہوا. تاریخ کہتی کہ جناب جعفر طیار نے علم کو اپنے سینے سے سنبھالا تھا اور اس کے بعد جنگ کرتے رہے. آخر کار جناب جعفر کی شہادت واقع ہوئی. حتیٰ بعض روایات میں ہے کہ جناب جعفر پر 80 زخم وارد ہوئے تھے. اور جناب جعفر کے بعد پھر زید ابن حارثہ نے بھی اسی بہادری کے ساتھ جنگ کیا جو دوسرے سپہ سالار تھے. اور آخر میں عبداللہ ابن رواحہ نے بھی اسی بہادری کے ساتھ جنگ کیا. لیکن اب 3 سپہ سالار تینوں شہید ہو گئے. جس جنگ میں اس جنگ کا نقشہ کیا ہوگا، یعنی پوری طرح شیرازہ لشکر کا بکھرا ہوا ہے. یہاں پر ایک شخص نے علم اٹھایا، تاریخ میں اس کا نام بھی بعض جگہوں پہ ذکر کیا، بعضوں نے مجہول انسان لکھا کہ ایک عام آدمی تھا جو پہچانتے نہیں تھے لوگ. اس نے علم اٹھایا، کہا اب کے بعد سپہ سالار کون بنے گا. تو اس قدر شیرازہ بکھرا ہوا تھا کہ بعضوں نے کہا تم ہی بن جاؤ. یعنی اس طرح کسی میں ہمت نہیں تھی. وہاں پر پھر تاریخ میں ملتا ہے کہ کسی طریقے سے خالد ابن ولید کو یا ان لوگوں نے بنایا یا وہ خود بن گئے سپہ سالار. اس کے بعد انہوں نے جب جنگ کی حالت دیکھی اور کیفیت یہ دیکھی کہ اب یہاں پر 3000 ہیں اور 3 سپہ سالار، تو اس وقت جنگ روک دی.
اور پھر رات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے. اب دیکھیے ٹیکنیک جو جنگ کی ہوتی ہے, انہوں نے کہا کہ آدھا لشکر جو ہمارا ہے وہ پیچھے کی طرف چلا جائے, آدھا یہاں رہے, اور جب صبح ہو تو وہ آدھا جو پیچھے گیا ہے وہ نعرہ لگاتے ہوئے پھر آئے, تاکہ ان لوگوں کو یہ احساس ہو کہ ہماری مدد کرنے کے لیے نیا لشکر آیا ہے. اس طریقے سے روم والوں پر احسن تم اس طرح روم والوں پر ایک جو ہے ہماری ہیبت بنے. اور یہی ہوا, روم والوں نے سوچا کہ یہ 3000 سپاہی جو بہت کم تعداد تھی, اب تک ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے, ان کے اندر جو اعتقادی ایمان تھا, تو اب کیسے مقابلہ کیا جائے گا, ایک نیا لشکر آیا. لہذا ایک دن جنگ میں گیپ ہوا کہ روم کے لوگوں نے سوچا کہ اب ہم کچھ سوچیں کہ اب نیا لشکر آیا. اس دن کا موقع انہوں نے اٹھایا اور لشکر کو لے کر مدینے کی سمت چلے آئے. بس اسباب جنگ کیا تھا, وہ سفیر پیغمبر کو قتل کرنا. اب یہاں پر بہت سے سوالات ذہنوں میں آتے ہیں, کس جنگ کا خوب فائدہ کیا ہوا, یعنی یہ نکلے آپ کے لشکر کو احسن تم شکست حاصل ہوئی. لیکن میں ہمیشہ ایک بات عرض کرتا ہوں, اور یہ ہر اسلام کی تاریخ کو پڑھنے والے کو چیک کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ بعض نتائج جو کسی بھی چیز کے آتے ہیں دیر میں آتے ہیں. بچپنے میں جو بچہ پڑھتا ہے اس کا نتیجہ دوسرے سال نہیں آتا. بہت سے نتائج 12ویں سال 13ویں سال وہ جا کے پتہ چلا کہ پی ایچ ڈی میں اس کو وہ کام آ رہا ہے, نتیجہ جو یہاں پر ہو رہا ہے. اسی طرح تاریخ اسلام کے نتائج بھی بہت, حتیٰ وہی ابھی ہم لوگوں نے گفتگو کیا تھا, پیغمبر نے خواب دیکھا کہ میں طواف خانہ کعبہ کر رہا ہوں. خوب اس سال کی بات نہیں تھی, اگلے سال بہترین طریقے سے سب نے دیکھا کہ طواف خانہ کعبہ ہو رہا ہے. اسی طرح بعض جنگوں کے نتیجے بھی جو سمجھ میں نہیں آتے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کے بعد یہ حکومت جن کے ہاتھوں میں جانی چاہیے تھی, جو پیغمبر کے جانشین برحق تھے, تو وہاں جاتی تو ان جنگوں کے نتائج سمجھ میں آتے. وہاں نہ جانا, اپنے مسیر سے حکومت کا بھٹک جانا, بہت سے تاریخی واقعات کو مجمل کر دیتے کہ سمجھ میں نہیں آتا یہ کام پیغمبر نے کیا کیوں تھا. یہ آپ کو اسی وقت سمجھ میں آتا جب پیغمبر کی حکومت کے بعد وہی حکومت آتی جو پیغمبر چاہ رہے تھے, جسے اللہ تعالیٰ نے معین کیا تھا. تو بہت سی چیزوں کے نتائج, پلاننگ تھی, ایگزیکیوشن اگر ویسے ہی ہوتا تو نتیجہ طیب اللہ تو اس طرح آتا. تو یہاں پر بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ جنگ موتا کا نتیجہ کیا نکلا. تو ہمارا بھی جواب ایک تو یہی ہے کہ اگر اس سسٹم کے تحت ہوتا تو شاید ایک خاص حکمت تھی. دوسری طرف سے اور بہت سی حکمتیں, چونکہ یہ لوگ جو گئے ہیں ان کے اندر بھی اعتقاد ایمانی کی بھی بھرپور صلاحیت ہونی چاہیے. اور ہمیشہ ایک بہت اچھی چیز جو ذہن میں آتی وہ یہ کہ ہمیشہ آپ یہ نہ سوچیے کہ آسانیاں ہوں گی, کبھی آپ کو قربانیاں دینی ہوں گی, کبھی سختیاں ہوں گی. انسان ہو سکتا ہے کامیابیوں میں خوب شکر کرے, لیکن ہو سکتا ہے ناکامیوں میں شکوے کی جانب بڑھے. وہاں پہ بھی اس انسان کی آزمائش ہے کہ وہ ناکامیوں میں شکوہ کرتا ہے یا وہاں پہ بھی شکر کرتا ہے. تو پھر آپ کیسے جانتے کہ مومنین کون ہے, چونکہ ثبات قدمی کا مظاہرہ ان دنوں بھی ہوتا ہے. بہرکیف یہ لشکر واپس آیا, حتیٰ مدینے میں جب یہ لشکر واپس آیا, وہاں کی بھی تاریخ عجیب ہے. مدینے والوں کو اس لشکر کا واپس آنا پسند نہیں آیا. بعض تاریخ میں ملتا ہے کہ بعضوں نے کہا فراری ہو تم لوگ, بھاگ آئے ہو تم لوگ, تم جہاد چھوڑ کر آئے ہو, رائے خدا میں جان دینے کا بہترین موقع تھا. حتیٰ بعض تاریخ میں ملتا ہے کہ ان کے اوپر مٹیاں پھینکی گئیں. اور یہیں پر شاید ایک جملہ میں کہہ کر بس آگے بڑھ جاؤں کہ بعضوں کو جو القابات بانٹے گئے ہیں, اگر اس جنگ کی بنیاد پہ بانٹے گئے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس جنگ میں جب آپ واپس آئے ہیں تو آپ کو وہ لقب کیسے دے دیا گیا جو حضرت امیر کا لقب تھا. یہ خود ایک تاریخ میں سوالیہ نشان ہے کہ پورا مدینہ آپ سے ناراض ہے, آپ پر مٹیاں پھینک رہا ہے, بزدلی کا مظاہرہ جو آپ نے کیا ہے اس پر لعن و طعن ہو رہی. حتیٰ بعض روایات میں ملتا ہے کہ اکثر اس میں سے نماز میں شرکت کرنے نہیں آتے تھے, چونکہ جب یہ آتے تھے تو لوگ ان کو تانے دیتے تھے. تو اب ایسے ماحول میں پیغمبر کی جانب سے ایسا لقب جانا, تو یہ بھی تو حکمت ہی تھی.
ایسے لوگوں کی چہروں کو اجاگر چہروں کو اجاگر کرنا تھا، اور بتاتے ہیں کہ اسی جنگ کے بعد پیغمبر نے یہ لقب دے دیا. یہ تو واقعہ ہم کیوں یہ کہیں کہ حکمت نظر نہیں آتی جبکہ حکمت صاف عیاں ہے. احسنتم. تو یہ اس طرح کا ایک مرحلہ ہوا اس جنگ موتا میں. اس کے بعد کی بھی بہت مرحلے اس جنگ کے ہیں کہ خود پیغمبر کا یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے کہ خوب آپ روتے کیوں ہیں شہیدوں پر. یہاں پر سب سے ایک بہترین دلیل جناب جعفر طیار کی عزاداری پیغمبر نے کی. سبحان اللہ. خود اسی جنگ سے ہم نتیجہ نکالتے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ جنگ واقع ہوئی، جناب جعفر طیار کی شہادت واقع ہو گئی، لشکر واپس آیا، پیغمبر آئے جناب جعفر کے گھر جن کی زوجہ جو ہیں جناب اسما ہیں. پیغمبر آتے ہیں اور آنے کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری اولادیں کہاں ہیں، میرے بچے کہاں ہیں. یعنی جناب جعفر کے بچوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ میرے بچے کہاں ہیں، میرے بچوں کو میرے پاس لاؤ. اب یہاں پر جناب جعفر کی جو زوجہ جناب اسما بنت امیس ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو پیغمبر کی بارگاہ میں بھیجا. پیغمبر نے انہیں گلے لگایا، سر پر دست شفقت پھیرا. جناب اسما نے کہا یا رسول اللہ کیا میرے بچے یتیم ہو گئے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا ہاں، جعفر کی شہادت واقع ہو گئی ہے. اور پھر پیغمبر نے، اب یہ واقعاً تاریخ کو آپ پوری طرح پڑھیں اور سمجھیں، پیغمبر نے حکم صادر فرمایا کہ جعفر کے لیے عزاداری کی جائے. شہید ہیں لیکن پیغمبر فرماتے ہیں ان کے لیے عزاداری کی جائے، غم منایا جائے، عورتیں گریاں کریں. پیغمبر نے اپنی ازواج کو حکم دیا کہ تم سب کے سب جعفر کے گھر جاؤ، جعفر پہ گریہ کرو. حتیٰ بی بی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو حکم دیا کہ بیٹی تم 3 دنوں تک جعفر کے گھر کھانا پہنچاؤ بنا کر. یہ بھی ایک سنت تھی کہ اس کے بعد یہی سنت چلی کہ عزادار کے گھر جو ہے 3 دنوں تک کھانا پہنچایا جائے. یہ پورا مرحلہ جو ہے جبکہ جنگ میں شہید ہوئے ہیں، کوئی ظلم اور تشدد نہیں ہوا ہے ان کے اوپر. احسنتم. تو اس طرح کا مرحلہ جو اگر آپ دیکھیں تو یہ اسی جنگ موتا کے یہ تمام مرحلے ہیں. اور جناب جعفر کی نسبت پیغمبر کا وہ خاص رویہ، اور پھر اس کے بعد بہت سی چیزیں، چونکہ بعض سوال یہ ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز پیغمبر کی زندگی میں نہیں دیکھا، تو یہ چیز عزاداری بر شہداء پیغمبر کی زندگی میں باقاعدہ دکھائی دیتی. یہ غزوہ موتا تھا. میں غزوہ بھی یہاں پر درست کر دوں، یہ غزوہ بھی نہیں کہلائے گا، یہ سریہ کہلائے گا. غزوہ وہ ہے جس میں رسول اللہ خود شریک تھے. بعض مورخین نے اس کو غزوہ موتا لکھا ہے، وہ بالکل غلط ہے چونکہ سریہ ہے، پیغمبر خود شریک نہیں ہوئے. تو یہ گفتگو یہاں تمام ہو گئی اس جنگ کے اعتبار سے. جی اس جنگ کے اعتبار سے. اس کے بعد اگلی جنگ کا آپ تذکرہ اگر کریں گے تو وہ کون سی جنگ تھی، کتنے عرصے بعد ہوئی، اور پھر اس کا نقشہ آپ بیان فرمائیں. جی پھر اس کے بعد ایک جنگ ہے، جنگ ذات السلاسل. جی یہ نام سنا. ذات السلاسل کی جنگ کا میں پہلے ہی معنی کر دوں. جب کسی کو رسن وسطیٰ لایا جائے تو کہتے ہیں کہ قیدی بنا کر لایا گیا. اس جنگ میں جو لوگ جنگ کے مغلوب تھے انہیں قیدی بنا کے لایا گیا، جو ہارے تھے انہیں سلاسل یعنی زنجیروں میں لایا گیا تھا. لہذا اس جنگ کو ذات السلاسل کہا جاتا ہے. اس جنگ کو بھی اگر آپ غور کریں تو در حقیقت چونکہ ہمیشہ سے پیغمبر اطراف و اکناف یعنی کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے وہاں پر نظر رکھا کرتے تھے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں، کیونکہ ہر لمحہ دشمنوں سے خطرہ تھا. پیغمبر نے یہاں پر بھی دیکھا کہ اطراف میں امنیت قائم، ایک طرف سے مکے کی سرزمین سے ایک تھوڑا سے ماحول ٹھیک تھا، لیکن سرزمین وادی یابس جگہ ہے، یہاں کے لوگوں کے بارے میں پیغمبر کو خبر ملی کہ یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں لشکر تیار کر رہے ہیں، اسلحے خرید رہے ہیں، اور ان کا مدینے پہ حملہ کرنے کا ارادہ ہے. ان کا جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ حوصلہ بڑھ گیا ہے چونکہ ابھی وہ مرحلہ طے ہوا تھا. لہذا ان کو بھی لگا کہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہیں، بہترین فرصت ہے ہم جو ہے حملہ کر دیں. لہذا حتیٰ بعض تاریخ میں ملتا ہے کہ ان کے ٹارگیٹ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولائے متقیان تھے. ان لوگوں نے ارادہ بنایا تھا کہ ان 2 عظیم شخصیات کو ہم کیا کریں گے، قتل کر دیں گے. اب یہاں پر
پیغمبر جب اس خبر سے مطلع ہوئے تو پیغمبر نے یہ طریقہ تھا پیغمبر کے بلانے کا کہ ایک شخص کو بھیجتے تو وہ الصلاۃ جامعہ کہہ کے نعرہ لگاتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں بلانے کا طریقہ یہی تھا. لوگ آئے، پیغمبر نے کہا کہ ان لوگوں کے سامنے اس طرح جملے فرمائے، دشمنان خدا کا ارادہ یہ ہے کہ وہ رات میں غفلت کی حالت میں تم پر حملہ کر دیں، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے تمہیں قیام کرنا ہوگا. لہذا پیغمبر کا یہ جملہ کہنا تھا، اور اس کے بعد پیغمبر نے کہا کہ اب تم لوگ روانہ ہو جاؤ. اور یہاں پہ بھی اتفاق سے پیغمبر نے، جو ہم لوگوں نے پچھلے سوال کیے کہ پہلی فرصت میں حضرت امیر کو نہیں بنایا بلکہ کچھ اور لوگوں کو دیا اور کہا تم لوگ جاؤ اور تم لوگ آگے جاؤ. اور وہ 2 لوگ تھے جو گئے اور واپس آئے، چونکہ سخت مرحلہ تھا، ان مرحلوں سے وہ لوگ گزر نہیں پائے. لہٰذا آخر میں علی ابن ابراہیم جو مفسر ہیں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ اب پیغمبر اکرم نے، اب ظاہر سی بات ایک مرتبہ اس جنگ میں شکست، یہاں پر بھی 2 فرماندہ لوٹ آئے، یعنی پوری طریقے سے آپ دیکھیں تو احسنتم لشکر اسلام کا حوصلہ پست سے پست ہوتا جا رہا ہے. ایسی صورت نے پیغمبر اکرم نے مولا متقیان جو مشکل کشا ہیں انہیں بلایا اور فرمایا کہ یہ جنگ جو ہے اب آپ کو کرنی ہے. مولا متقیان نے جنگی جو حکمتیں ہوتی ہیں اس کی بنیاد پر اس طرح داخل ہوئے کہ حضرت کے آنے کی خبر لوگوں کو نہ ہو، اور حضرت اپنا لشکر لے کے پہنچے. اور بڑی آسانی سے جنگ سے جس سے لوگ لوٹ کر آئے تھے، حضرت امیر نے وہ 7 افراد جن کی وجہ سے لوگ بھاگ بھاگ کر چلے آ رہے تھے انہیں قتل کیا. اور ظاہر سی بات ہے جب آپ دشمن کے 7 بڑے افراد کو قتل کر دیجئے، اس کے بعد دشمن پوری طریقے سے وہاں پر مغلوب ہوا. حتیٰ میں ایک جملہ کہوں، خود پیغمبر نے جب مولا متقیان کو ذات السلاسل کے لیے بھیجا تو تقریباً خیبر جیسا جملہ استعمال کیا. پیغمبر نے فرمایا ارسلتہ کرارا غیر فرار، اب جسے بھیج رہا ہوں وہ بھاگنے والا نہیں ہے، وہ جا رہا ہے اور لوٹ کر جب آئے گا تو جنگ جیت کر آئے گا. اس جنگ کی ایک خاصیت میں آپ کی خدمت میں جلدی سے عرض کر دوں کہ یہ جنگ اتنی سخت تھی، یعنی ظاہراً چونکہ یہاں پہ جو گھوڑے دوڑائے گئے ان گھوڑوں کے سانسوں کی قسم پروردگار عالم نے قرآن میں کھایا ہے. توجہ کریے، یہ ہمارے ہاں لوگوں نے احسن تو یہ سورہ عادیات ہے، یہ جو قرآن کریم کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، یہ اسی جنگ کا مرحلہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے، شاید یہ اس جانب بھی بہترین اشارہ ہو کہ دین مبین اسلام میں جنگ جو ہوتی ہے اتنی معنویت، چونکہ یہاں مال کے لیے نہیں ہوتی، حتیٰ وہ گھوڑا بھی جو نکلا ہے وہ بھی اتنا مقدس ہے کہ اس کی سانسوں کی بھی جو ہے قسم کھائی جا سکے. لہذا یہ ایک جنگ یہاں پر واقع ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ لوگ فتح یاب ہوئے، یعنی لشکر اسلام فتح یاب، انہیں زنجیر میں جکڑ کر لایا گیا. تو یہ کیوں مولانا صاحب باقی جنگوں کے برعکس اس میں جکڑ کر کیوں لایا گیا؟ چونکہ ان کی جانب سے خیانت زیادہ تھی، اور پھر یہ لوگ طغیانیت، ہمیشہ اسلام کا چھپ کر وار کرنے والے تھے، چھپ کر وار کرنے والے تھے، اور ان کی جانب سے طغیانیت کا بھی امکان تھا. بعض ہوتے ہیں جیسے بعض قیدی ہوتے ہیں، اگر آپ انہیں آزاد رکھیے تو وہ ضرر نہیں پہنچائیں گے، وہ مغلوب ہو چکے ہیں. ان سے نقصان کا جب خوف ہوتا تھا تو اس طرح کے مرحلے طے ہوتے. جزاک اللہ مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے وہ تمام باتیں ہمیں بتائیں جو مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے بعض لوگوں کو نہیں پتا تھا. اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے. عزیزان محترم، یہ تھا ہمارا ایپیسوڈ جنگ موتا کے اعتبار سے اور جنگ ذات السلاسل کے اعتبار سے، جن کے نام بھی جو بعض دفعہ ہمیں انسنے سے لگتے ہیں، ان کی تاریخ تو بہرحال یہی امید ہے کہ ہم میں سے بعض لوگوں کو نہیں پتہ رہی ہوگی. اس پروگرام کے تحت ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم آپ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں کہ جس دین اسلام کو ہم آج الحمدللہ اتنی آسانی سے ادا کر رہے ہیں وہ ہم اور آپ تک بہت مشکلوں کے ساتھ پہنچا ہے. اسی مقصد کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے بیٹلز آف اسلام کا اگلا ایپیسوڈ لے کر. آج کے لیے میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. دیکھتے رہیے چینل ون. فی امان اللہ.